بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیم سنگھ کرسیوں کے درمیان کھلی جگہ میں آ کھڑا ہوا اور اس نے تلوار کے اشارے سے زبیر کو سامنے آنے کی دعوت دی۔ زبیر نے راجہ کی طرف دیکھا اور کہا، اس نوجوان کے ساتھ مجھے کوئی دشمنی نہیں، میرا مجرم پرتاپ رائے ہے، آپ اسے قربانی کا بکرا کیوں بناتے ہیں؟ بھیم سنگھ نے کہا، بزدل، تم صرف باتیں کرنا جانتے ہو، اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ، اگر تم دوسروں کا بوجھ اٹھانے پر بضد ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ہوئے زبیر آگے بڑھ کر بھیم سنگھ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ راجہ کے حکم سے سپاہی تخت اور کرسیوں کے آگے نصف دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ اودے سنگھ نے اٹھ کر کہا، بیٹا، اوچھا وار نہ کرنا، تم ایک خطرناک دشمن کے سامنے کھڑے ہو۔ پتا جی آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہتے ہوئے بھیم سنگھ نے یک کے بعد دیگرے 3-4 وار کر دیے۔ زبیر اس حملے کی غیر متوقع شدت سے 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا اور اہل دربار نے خوشی کا نعرہ بلند کیا۔ زبیر کچھ دیر بھیم سنگھ کے وار روکنے پر اکتفا کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد تماشا یہ محسوس کرنے لگے کہ حملہ کرنے والے ہاتھ سے حملہ روکنے والا ہاتھ کہیں زیادہ پرتیلا ہے۔ اودے سنگھ پھر چلایا، بیٹا، جوش میں ناؤ، تلوار کا ٹھنڈا کھلاڑی ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن زبیر کے چہرے کی پرسکون مسکراہٹ نے بھیم سنگھ کو اور بھی زیادہ شیخپا کر دیا۔ وہ اندھا دھند وار کرنے لگا۔ اسے آپے سے باہر دیکھ کر زبیر نے یک کے بعد دیگے چند وار کیے اور بھیم سنگھ کو جارحانہ حملوں سے مدافعت پر مجبور کر دیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بھیم سنگھ کی تلوار بر وقت مدافعت کے لیے نہ اٹھ سکی، لیکن زبیر کی تلوار اسے گھائل کرنے کے بجائے اس کے جسم کے کسی حصے کو چھونے کے بعد واپس چلی گئی۔ درباری اب محسوس کر رہے تھے کہ وہ جان بوجھ کر بھیم سنگھ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھیم سنگھ کو خود بھی اس کی برتری کا احساس ہو چکا تھا، لیکن وہ اعتراف شکست پر موت کو ترجیح دینے کے لیے تیار تھا۔ پرتاپ رائے بھیم سنگھ کے باپ سے پرانی رنجش کے باوجود انتہائی خلوص سے بھیم سنگھ کی فتح کی دعائیں کر رہا تھا، لیکن بھیم سنگھ کے بازو ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ راجہ اور اہل دربار کے چہروں پر مایوسی چھا رہی تھی۔ اودے سنگھ نے کہا، مہاراج، بھیم سنگھ اپنی جان دے گا لیکن اب پیچھے نہیں ہٹے گا، آپ اس کی جان بچا سکتے ہیں۔ بڑی رانی نے اودے سنگھ کی سفارش کی، لیکن چھوٹی رانی کا مہاراج سپاہیوں کو بھیم سنگھ کی مدد کا حکم دینا انصاف نہیں۔ اپنے بیٹے کے لیے اودے سنگھ کے بیٹے نے جوش مارا، لیکن جب وہ پردیسی 2 قدم پیچھے ہٹا اس پر کسی کو رحم نہ آیا۔ اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو دونوں کی جان بچائیے۔ راجہ تذبذب کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ اچانک زبیر پہ در پہ چند سخت وار کرنے کے بعد بھیم سنگھ کو چاروں اطراف سے دھکیل کر اس خالی کرسی کے سامنے لے آیا۔ سپاہی جو ننگی تلواریں لیے قطار میں کھڑے تھے ادھر ادھر سمٹ گئے۔ بھیم سنگھ لڑکھڑاتا ہوا پیٹ کے بل کرسی میں گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن زبیر نے اس کے سینے پر تلوار کی نوک رکھتی ہوئی کہا، تم اگر چند سال اور زندہ رہو تو ایک اچھے سپاہی بن سکتے ہو، لیکن سر دست تمہاری جگہ یہ کرسی ہے۔ بھیم سنگھ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور غصے میں ندامت کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ راجہ نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن ان کی تلواریں بلند ہونے سے پہلے زبیر بھیم سنگھ کی کرسی کے اوپر کود کر پرتاپ رائے کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ پیشتر اس کے پرتاپ رائے اپنی بدحواسی پر قابو پاتا۔ زبیر نے اپنی تلوار کی نوک اس کی پیٹھ پر رکھتے ہوئے راجہ سے کہا، اپنے سپاہیوں کو وہی کھڑا رہنے کا حکم دیجیے، ورنہ میری تلوار اس موذی کے سینے سے پار ہو جائے گی۔ راجہ کے اشارے پر سپاہی پیچھے ہٹ گئے تو زبیر نے پھر راجہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بے وقوفوں کے بادشاہ، مجھے تم سے نیک سلوکی کی توقع نہیں، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن صلاحکاروں نے تمہیں عرب کے ساتھ لڑائی مول لینے کا مشورہ دیا ہے وہ تمہارے دوست نہیں۔ جن لوگوں پر تمہیں بھروسہ ہے وہ سب دیبل کے حاکم کا دل و دماغ رکھتے ہیں۔ اس کی طرف دیکھو، وہ بہادر ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، بید مجنوں کی طرح کانپ رہا ہے۔ اب میں تمہارے سامنے اس شخص سے چند سوالات کرتا ہوں، کیوں پرتاپ رائے تم نے مجھے لڑ کر گرفتار کیا تھا یا دوستی کا فریب دے کر جہاز پر بلایا تھا؟ جواب دو، خاموش کیوں ہے؟ اگر تم نے جھوٹ بول کر یاد رکھو ان سپاہیوں کی حفاظت سے تم نہیں بچ سکتے۔ بولو، یہ کہتی ہوئی زبیر نے تلوار کی آہستہ سے جنبش لی اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تمہیں جہاز پر سے بلایا تھا، لیکن مہاراج کا حکم یہی تھا کہ تمہیں ہر قیمت پر گرفتار کیا جائے۔ راجہ نے کہا، ٹھہرو، پرتاپ رائے نے ہمارے حکم کی تعمیل کی تھی۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جسے تم تصور میں بھی برداشت نہ کر سکو گے۔ ابھی ہم نے تمہارے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ہم خواہ عرب کے ساتھ بگاڑ نہیں چاہتے۔ تمہاری قوم واقعی بہادر ہے، لیکن اگر تم ذرا سمجھ سے کام لو تو ممکن ہے ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو آزاد کر دیں، اور تمہارے سر پر اس وقت 20
تمہارے سر پر اس وقت 20 سپاہی کھڑے ہیں، تم زیادہ سے زیادہ ایک کو مار سکو گے، لیکن اس وقت ایک آدمی کے بدلے میں ہم تمام قیدیوں کو پھانسی دے دیں گے۔ اگر اپنے ساتھیوں کی خیر چاہتے ہو تو تلوار پھینک دو۔ زبیر نے کہا، مجھے تم میں سے کسی پر اعتبار نہیں، لیکن میں تمہیں اپنا نفع اور نقصان سوچنے کا آخری موقع دیتا ہوں۔ یاد رکھو، اگر تم نے میرے ساتھیوں کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ دن دور نہیں جب تمہارے ہر سپاہی کے سر پر میرے جیسے سرپیروں کی تلواریں چمک رہی ہوں گی۔ تمہیں اگر جواہرات اور ہاتھیوں کا لالچ ہے تو میں ان کا مطالبہ نہیں کرتا، میں صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو رہا کر دو، خالد اور اس کی بہن کو ہمارے حوالے کر دو۔ راجا نے جواب دیا، جب تک تم تلوار نہیں پھینکتے ہم تمہاری کسی درخواست پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ زبیر کو راجا کے متعلق کوئی خوش فہمی نہ تھی، اگر اس سے اپنے ساتھیوں کا خیال نہ تھا تو یقیناً اپنے آپ کو راجا کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے بہادرانہ موت کو ترجیح دیتا، لیکن بیوہ عورتیں اور یتیم بچوں کے عبرتناک انجام کے تصور نے اس کا جوش ٹھنڈا کر دیا۔ اسے ناہید کا خیال آیا، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ مختلف خیالات کے گرداب میں راجا کے حوصلہ افزا کلمات اس کے لیے تنکوں کا سہارا ثابت ہوئے۔ اس نے اپنی تلوار تخت کے سامنے پھینک دی۔ راجا نے اطمینان کا سانس لیا۔ پرتاپ رائے کی حالت اس شخص سے منسلک نہ تھی جو بھیانک سپنا دیکھنے کے بعد نیند سے بیدار ہوا ہو۔ بڑی رائے نے راجا کے دائیں کان میں کچھ کہا، مہاراج ایسے لوگوں سے دشمنی مول لینا ٹھیک نہیں۔ راجا نے اشارے سے وزیر کو اپنے پاس بلا لے۔ اسے تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا، مہاراج مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہیں۔ راجا نے کہا، اگر میں اس سے چھوڑ دوں تو یہ سردار اور میری رعایا مجھے بزدل تو خیال نہیں کریں گی۔ مہاراج چاند پر تھوکنے سے اپنے منہ پر چھینٹے پڑتے ہیں، آپ اپنی رعایا کی نظر میں ایک دیوتا ہیں، لیکن اب ان قیدیوں کو چھوڑنا مسلط کے خلاف ہے۔ عربوں کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ سندھ پر حملہ کریں، لیکن ان لوگوں کو اگر ان کے ملک میں واپس بھیج دیا جائے تو یہ تمام عرب میں ہمارے خلاف آگ کا طوفان کھڑا کر دیں گے۔ آپ عربوں کے ساتھ جنگ کر کے مکران کا علاقہ حاصل کرنے کا ارادہ بدل چکے ہیں، تو بہتر یہی ہے ان سب کو آزاد کرنے کے بجائے موت کی گھاٹ اتار دیا جائے، تاکہ عربوں کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہ ہو کہ ہم نے دیبل سے ان کے جہاز لوٹے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ابو الحسن کے معاملے میں مکران کے گورنر کو ٹال چکے ہیں، اب بھی اگر کوئی ان کا پتہ پوچھنے آیا تو اس کی تسلی ہو جائے گی۔ راجا نے کہا، تمہیں کس نے بتایا کہ ہم مکران کو فتح کرنے کا ارادہ بدل چکے ہیں؟ وزیر نے جواب دیا، مہاراج اگر آپ کا ارادہ نہیں بدلا تو پھر ان لوگوں کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں۔ میرے خیال میں اس کی کم سے کم سزا یہ ہو سکتی ہے کہ شہر سے کے کسی چوراہے میں پھانسی دی جائے، تاکہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عرب عام انسانوں سے مختلف نہیں ہیں۔ راجا نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن جہاز سے ایک عرب لڑکا اور لڑکی غائب ہو چکے ہیں۔ اگر انہوں نے سندھ کی حدود پار کر کے مکران میں عربوں کو خبر پہنچا دی تو ممکن ہے ہمیں بہت جلد لڑائی کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ وزیر نے جواب دیا، مہاراج عرب کی موجودہ حالت میں سے پوشیدہ نہیں، ان کی خانہ جنگی ختم ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی اور اب ان کی تمام وفات شمال اور مغرب کے ممالک میں لڑ رہی ہیں۔ ہمارے پاس 1 لاکھ کی فوج موجود ہے اور ہم ضرورت کے وقت اس قدر اور سپاہی جمع کر سکتے ہیں۔ پھر راجپوتانہ کے تمام راج آپ کے باج گزار ہیں، وہ آپ کے جھنڈے تلے عربوں سے لڑنا اپنی عزت سمجھے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جو عرب سندھ میں آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم آج سے تیاری شروع کر دو۔ راجا سے کھانا پوسی ختم کرنے کے بعد وزیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ راجا نے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اسے لے جاؤ اور آج شام تک ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے داسو نے کئی بار نارائن داس سے جیران کے واپس نہ آنے کی وجہ پوچھی، لیکن اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ شہر میں اس کے کئی دوست ہیں، کسی نے اسے اپنے پاس چورا لیا ہوگا۔ داسو کو جیران کی ہدایت تھی کہ وہ اس کے واپس آنے تک نارائن داس کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگلے دن 30 نے تو کرہن جیران کی سزا پر حمل کی۔ شام سے کچھ دیر پہلے نارائن داس نے آ کر خبر دی کہ جیران کو ایک عرب کے ساتھ پنجرے میں بند کر کے شہر میں پھرایا جا رہا ہے، اور صبح سورج نکلنے سے پہلے ان دونوں کو شہر کے چوراہے پر پھانسی دے دی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اس نے بڑے دربار میں راجا کی شان میں گستاخی کی۔ داسو نے یہ سنتے ہی شہر کا رخ کیا۔ لوگ شہر کے ایک پررونق چوراہے میں ایک بانس کے پنجرے کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ داسو اپنے مضبوط بازوؤں سے لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا پنجرے کے قریب پہنچا۔ پنجرے کے اندر زبیر اور جیران کو ایک نظر کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹ آیا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کا رخ کیا۔ شہر میں آدھی رات
تک چند پہرے داروں کے سوا تمام لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جیران زبیر کو جنگل میں خالد ناہید اور مائع سے ملاقات کا واقعہ سنا چکا تھا۔ چند پہرے دار سو چکے تھے، باقی پنجرے کے قریب بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ زبیر نے موقع پا کر کہا، وہ رومال کہاں ہے؟ جیران نے جواب دیا، میری کلائی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، لیکن ہم دونوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں۔ کاش ڈاکٹر کو ہماری خبر ہو جاتی۔ زبیر میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھو۔ ہمیں سورج نکلنے سے پہلے پھانسی پر لٹکایا جائے گا، تم اس وقت سب سے زیادہ کس بات کا خیال آ رہا ہے؟ میرے دل میں صرف ایک خیال ہے کہ وہ یہ کہ اب تک خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کوئی مفید کام نہیں کر سکا۔ تمہیں مرنے کا خوف تو ضروری ہوگا۔ ایک مسلمان کے ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موت سے نہ ڈرے، اور ڈرنے سے فائدہ ہی کیا ہے؟ انسان خواہ کچھ کرے، جو رات قبر میں آنی ہے قبر میں ہی آئے گی، اور میری زندگی کے دن پوری ہو چکے ہیں تو میں آنسو بہا کر انہیں زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے ایک افسوس ہے کہ ایسی موت ایک سپاہی کی شایان شان نہیں۔ جے نے کہا، لیکن مجھے ابھی خیال آ رہا ہے کہ شاید ہم اس سزا سے بچ جائیں۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید ابھی بھونچال کے جھٹکے سے شہر مٹی کا ایک ڈھیر بن جائے گا۔ کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ شاید بھگوان کا کوئی اوتار آسمان سے اتر کر راجا سے کہے کہ ان بے گناہوں کو چھوڑ دو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ کبھی مجھے یہ امید سہارا دیتی کہ شاید دریائے سندھ اپنا راستہ چھوڑ کر بیبل کا رخ کر لے اور لوگ بدہوا سفر شہر سے بھاگ نکل اور جاتے جاتے ہمیں آزاد کر جائیں۔ تمہیں اس قسم کے خیال نہیں آتا؟ نہیں، مجھے ایسے خیالات پریشان نہیں کر، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ خدا کو میرا زندہ رہنا منظور ہے تو وہ ہزار طریقوں سے میری بچا سکتے۔ اگر میری زندگی کے دن پوری ہو جائیں گے، میری کوئی تدبیر مجھے موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتی۔ جے نے کہا، زبیر کاش میں تمہاری طرح سوچ سکتا، لیکن میں جوان ہوں اور ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تم بھی جوان ہو، لیکن تمہارے سوچنے کا ڈھنگ مجھ سے مختلف ہے۔ زبیر نے کہا، اگر تم میری طرح سوچنے کی کوشش کرو تو دل میں تسکین محسوس کرو گے۔ جے نے جواب دیا، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ زبیر نے کہا، جے میری ایک بات مانو گے؟ وہ کیا؟ صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں، میری اور تمہاری زندگی کے شاید تھوڑے سانس باقی ہیں۔ میرے دل پر صرف ایک بوجھ ہے، اگر تم چاہو تو میں موت سے پہلے اس بوجھ کو اپنے دل سے اتار سکتا ہوں۔ جے نے کہا، میں اس پنجرے میں تمہاری لیے جو کچھ کر سکتا ہوں اس کے لیے تیار ہوں۔ جے نے کہا، ہم نے زندگی کے چند منازل ایک دوسرے کے ساتھ طے کیے اور میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد ہمارے راستے مختلف ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اگر تم اس وقت بھی کلمہ توحید پڑھ لو تو میری گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے گی۔ اب اتنا وقت نہیں کہ تمہیں اسلام کی تمام خوبیوں سے آگاہ کر سکوں۔ کاش میں جہاز پر ذمہ داری کو محسوس کرتا، لیکن اگر تم میری باتوں پر توجہ دو تو مجھے یقین ہے کہ تم جیسے نیک دل اور صداقت دوست آدمی کو صحیح راہ دکھانے کے لیے کہ لمبے عرصے کی ضرورت نہیں۔ جے نے کہا، اگر تمہاری باتیں مجھے موت کے خوف سے نجات دلا سکتی ہیں تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ زبیر نے کہا، اسلام انسان کے دل میں صرف ایک خدا کا خوف پیدا کرتا ہے اور اسے ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ سنو، یہ کہہ کر زبیر نے نہایت مختصر طور پر اسلام کی تعلیم پر روشنی ڈالی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات بیان کیے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے اسلام کی ابتدائی تاریخ کے واقعات بیان کیے۔ اختتام پر زبیر اجنادین، یرموک اور قادسیہ کی جنگوں کے واقعات بیان کر رہا تھا، اور جے یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ساری عمر تاریخ غار میں بھٹکنے کے بعد ایک ہی جست میں روئے زمین کی بلند ترین چوٹی، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکا ہے، اور اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلک رہی تھی۔ رات کے تیسرے پر جے برسوں کے اعتقادات کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ زبیر نے پوچھا، اب بتاؤ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوا یا نہیں؟ جے نے کہا، میرے دل میں صرف ایک اضطراب باقی ہے، اور وہ یہ کہ میں نے موت کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اسلام قبول کیا۔ کاش میں چند دن اور زندہ رہ کر تمہاری طرح نمازیں پڑھتا اور روزے رکھتا۔ زبیر نے جواب دیا، ایک مسلمان کو خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پہرے دار نے کسی کو پنجرے کے قریب آتے دیکھ کر آواز دی، کون ہے؟ ایک آدمی نے جواب دیے بغیر پنجرے کے قریب پہنچ کر رکا۔ چند اور سپاہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے سپاہی نے کہا، جواب نہیں دیتے، تم کون ہو؟ لیکن اتنی دیر میں چند سپاہی اسے پہچان چکے تھے، اور ایک نے پرانے ساتھی کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، گواروں کی طرح آوازیں دے رہے ہو، انہیں پہچانتے نہیں؟ یہ سردار بھیم سنگھ ہیں۔ مہاراج، آپ اس وقت کیسے؟ میں قیدیوں کو دیکھنے آیا تھا۔ دوسرے سپاہی نے کہا، مہاراج آپ بے فکر رہیں، یہ چند آدمی ابھی سوئے ہیں۔ بھیم سنگھ نے اسے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، مہاراج میرا نام سروپ سنگھ ہے۔
तुम बहुत होशियार आदमी मालूम होते हो। मैं ब्राह्मण आबाद के हाकिम से तुम्हारी सिफारिश करूंगा कि तुम्हें तरक्की दी जाए। तुम फिक्र ना करो, भगवान सरकार का भला करे, मेरे 4 बच्चे आपके होंठ हिलेंगे और मेरा काम बन जाएगा। तुम फिक्र ना करो। हाँ, कैदी सो रहे हैं महाराज, अभी बातें कर रहे थे। ये कहते हुए इसने आगे बढ़कर पिंजरे में झांक कर देखकर बोला, महाराज ये जाग रहे हैं, जयराम से चंद बातें करना चाहता हूँ। महाराज आपको पूछने की क्या जरूरत है, कहकर सिपाही ने अपने साथियों को इशारा किया और पिंजरे से हटकर एक तरफ खड़े हो गए। भीम सिंह ने पिंजरे में झांकते हुए बुलंद आवाज में कहा, जयराम तुम बहुत बेवकूफ हो। और फिर अपना हाथ पिंजरे में डालकर जुबैर का बाजू टटोलते हुए आहिस्ता से कहा, तुम अपने हाथ मेरी तरफ करो। जुबैर ने अपनी पीठ फेर कर अपने बंधे हुए हाथ इसकी तरफ कर दिए। भीम सिंह ने दोबारा बुलंद आवाज में कहा, नमक हराम, तुम्हें राजा के सामने इस मलीच अरब की दोस्ती का दम भरते हुए शर्म न आई। फिर आहिस्ता से कहा, जयराम मैं तुम्हारे साथी के हाथों की रस्सियां काट रहा हूं, कुछ बोलो सिपाही, ताकि सिपाहियों को शक न पड़ जाए। जयराम ने चिल्लाकर कहा, भीम सिंह शर्म करो, ये एक राजपूत की शान के शायान नहीं कि वो किसी बेबस को देखकर गालियां दे। मैं तुम्हारे जैसे बुज़दिल आदमियों को गालियां देना ही अपनी बेइज्जती समझता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछने आया था, तुमने इस लड़की और लड़के को कहाँ छुपाया हुआ है? मुझे इसका इल्म नहीं, जाओ मुझे तंग ना करो। जुबैर के हाथ आज़ाद हो चुके थे। भीम सिंह ने इसके हाथ में खंजर देते हुए ऐसे से कहा, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए पुंजरा तोड़कर भाग कर निकलना मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी किस्मत आजमाई करके देखो। अगर तुम आज़ाद ना भी हो सके तो कम से कम बहादुर की मौत मर सकोगे। सिपाहियों को मुगालते में डालने के लिए भीम सिंह ने अपने लहजा तब्दील करते हुए कहा, मुझे यकीन है अरब लड़की को तुमने कहीं छुपा रखा होगा। अच्छा तुम्हारी मर्जी, ना बताओ, लेकिन याद रखो सूरज निकलने से पहले ब्राह्मण आबाद के बाशिंदे तुम्हें फांसी के तख्तों पर देख रहे होंगे। भीम सिंह ने पिंजरे से चंद कदम दूर जाकर सिपाहियों से कहा, तुम एक तरफ क्यों खड़े हो? मुझे इन पर कोई मख्फी बात नहीं करनी थी। ज़रा इस जयराम को देखो, इसका गुरूर अभी तक नहीं टूटा। सिपाहियों ने जवाब दिया, महाराज इसकी किस्मत बुरी थी, वरना हमने सुना है कि राजा इसकी बहुत कदर करता था। महाराज शहर के लोग कहते हैं कि ये अरब जादूगर है, इसने जादू की ताकत से जयराम को राजा का नाफरमान बना दिया है। भीम सिंह ने कहा, शायद यही बात है, मुझे भी इसके पिंजरे के करीब नहीं जाना चाहिए था। नहीं महाराज, आप पर इसके जादू का क्या असर होगा, फिर भी आप घर जाकर प्रार्थना करें।